joined so far, اور in a couple of minutes ہم join کریں گے. In the meantime ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اس پروگرام سے کے سلسلے میں لوگوں کے تاثرات ہیں، یہ اس ورکشاپ کے سلسلے میں جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ ہم یہاں پر چلا دیتے ہیں، تاکہ ان دا مین ٹائم لوگ جوائن کر لیں گے تو ہم فارملی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. جزاک اللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے فلائر اور چیزیں دیکھی ہوں گی. نہیں ٹیوزڈے جوائن ناؤ والا ہے نا، اگر آپ پڑھ کے بھی دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے. جوائن ناؤ لکھا ہوا ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ایم کے ٹی ٹیوزڈے کو ہمارے پرانے کولیگ ڈینی سڈوا موجود ہیں اور اٹ واز اے گڈ تو یہاں پھینکنا نہیں ہے، یہاں سے آگے چلانا ہے. اور یہ بی بی ایس فارسی میں اپنا سلسلہ ہے ان کا اور وہاں امپلائڈ ہیں، اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے انہوں نے کیا اچیو کیا جو ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن. آج ہمارے ساتھ ہمارے پرانے کولیگ ڈینی سڈوا موجود ہیں اور اٹ واز اے گڈ ٹائم کہ ہم نے کافی عرصے بعد ملاقات کی. اور یہ بی بی ایس فارسی میں اپنا سلسلہ ہے ان کا اور وہاں امپلائڈ ہیں، اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے انہوں نے کیا اچیو کیا جو ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن ود ہولڈنگ ٹیکس سیونگ اپ ٹو 70% کے نام سے ہم نے کیا، کہ آج کے پروگرام ان کو کیسا لگا آفٹر اے لانگ ٹائم. یہ انہوں نے اس ایریا میں اور یقیناً اس سے پہلے بھی ورک شاپ کیے ہوں گے تو ان کے تاثرات جانتے ہیں. Dennis Silva, please. In Urdu, English, whatever you like. Thank you. First of all, I say thank you for calling me over here. Obviously, it's been a long time. یہ interaction جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ٹیکس میں تو اسٹارٹنگ سے ہی رسم جی کے ساتھ ہمارے پرانے ایسوسیشنس تھے تو we all are in that particular same group. لیکن آفٹر دا ٹیکس کافی دوسری چیزیں جو میں نے کی، فائنانس کیا، یہ کیا، مینجمنٹ کیا، ایز سی ایف او ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں کام کیے، تو وہ ٹیکس سے پھر ڈس ایسوسیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بٹ ناؤ کمنگ بیک ٹو دا اسکول سینیریو اینڈ ادر فیکٹرز، آپ کے جو سیشن تھا وہ ہمیں مجھے بہت پھر سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے what the weaknesses are, what the areas that need to be looked into, ٹھیک ہے نا.
تو اٹ ہیز بین ویری ہیلپفل ٹو می کہ کون کون سے ایریاز جہاں پہ میں سیونگ کر سکتا ہوں, بینیفٹ دے سکتا ہوں میرے انسٹیٹیوٹ کو. تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ. Fine, fine. So kind of you, and we'll stay in touch and we'll continue Thank you very much. another workshops. Okay, Thank sir. you very much. We are starting in a couple of minutes. اور جو اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز ہیں ان دا مین ٹائم آپ کائنڈلی دیکھ لیں. جزاک اللہ. اور وہ یہاں آئے تھے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ہب پاور. ان سے آج معلوم کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام کے بارے میں جو ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن کے پرسپیکٹو سے, اور ہمارا دعویٰ تھا کہ اپ ٹو 70% ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہمارا زور اپ ٹو پہ ہے. تو اپ ٹو میں کہاں تک یہ پہنچے یہ دیکھنے کے لیے ان سے رائے لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں وداؤٹ اسپیسیفائنگ دا پرٹیکولر ایریا کہ کس حد تک یہ اپنی اینٹی میں یہ سیونگ لوگوں کی اور اپنی کر سکیں گے. جی سبحان صاحب. تھینک یو سو مچ. ورک شاپ تھی وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو تھی ان ٹرمز آف, جیسے کہ ہم نارملی جو ورک شاپس ہوتی ہیں تھوڑی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز والی ہوتی ہیں, بٹ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بالکل ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے, ٹیکنیکل بہت ہوتا ہے. تو ہم پیرول والے جتنے بھی یہاں پر ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نمبرس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس ورک شاپ کا ٹاپک تھا کہ اپ ٹو 70% ٹیکسیشن جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ہم سیو کس طرح کر سکتے ہیں. تو اوبیسلی کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جو ہر کمپنیز کو پتہ ہوتی ہیں, لائک پینشن فنڈ اور ڈونیشن اینڈ زکوٰۃ, لیکن اس کے اندر کی ٹیکنیکلٹیز کیا کیا ہیں وہ آج ہمیں پتہ چلی ہیں اور اس کی لاجکس پتہ چلی ہیں. جو اصل ہمارا ٹیک ہوم ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کی پیچھے کی لاجکس کیا ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے تھی ہمیں, تو وہ آج پتہ چلی ہیں. تو اٹ واز ویری امپیکٹفل, تھینک یو فار دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مطلب اب جب امپلائی سے ڈاکومنٹس کیا لینے ہیں اور چیزیں کیا کرنی ہیں وہ پہلے آپ لیتے تھے, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ اس کانفیڈنس میں ہوں گے کہ اب امپلائی کو آپ زیادہ بینیفٹ پہنچا سکیں گے اس کے نتیجے میں جو آپ کے ہائر اپس ہیں اور لوور اسٹاف ہے اور ہائر ٹیم ہے وہ آپ اس سے اچیو کر کے کچھ ان کا بینیفٹ کر سکیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتا ہے, ہمارا کام اویئرنیس کا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ہم یہاں سے لرن کر کے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اپنی مینجمنٹ کو بھی اویئر کرنا ہے کہ تو سیونگ آلموسٹ
سبحان نعیم صاحب جو اسسٹنٹ مینیجر پے رول ہیں. ہب پاور ایک بہت بڑی کمپنی ہے، جیسے سب کو پتہ ہے کہ لسٹڈ کمپنی ہے، اور وہ یہاں آئے تھے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ہب پاور. ان سے آج معلوم کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام کے بارے میں جو ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن کے پرسپیکٹو سے، اور ہمارا دعویٰ تھا کہ اپ ٹو 70% ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہمارا زور اپ ٹو پہ ہے، تو اپ ٹو میں کہاں تک یہ پہنچے یہ دیکھنے کے لیے ان سے رائے لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں وداؤٹ اسپیسیفائنگ دا پرٹیکولر ایریا کہ کس حد تک یہ اپنی اینٹی میں یہ سیونگ لوگوں کی اور اپنی کر سکیں گے. جی سبحان صاحب. تھینک یو سو مچ. ورک شاپ تھی وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو تھی ان ٹرمز آف، جیسے کہ ہم نارملی جو ورک شاپس ہوتی ہیں تھوڑی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز والی ہوتی ہیں، بٹ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بالکل ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے، ٹیکنیکل بہت ہوتا ہے. تو ہم پیرول والے جتنے بھی یہاں پر ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نمبرس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس ورک شاپ کا ٹاپک تھا کہ اپ ٹو 70% ٹیکسیشن جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ہم سیو کس طرح کر سکتے ہیں. تو اوبیسلی کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جو ہر کمپنیز کو پتہ ہوتی ہیں، لائک پینشن فنڈ اور ڈونیشن اینڈ زکوٰۃ، لیکن اس کے اندر کی ٹیکنیکلٹیز کیا کیا ہیں وہ آج ہمیں پتہ چلی ہیں اور اس کی لاجکس پتہ چلی ہیں. جو اصل ہمارا ٹیک ہوم ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کی پیچھے کی لاجکس کیا ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے تھی ہمیں، تو وہ آج پتہ چلی ہیں. تو اٹ واز ویری امپیکٹفل، تھینک یو فار دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مطلب اب جب امپلائی سے ڈاکومنٹس کیا لینے ہیں اور چیزیں کیا کرنی ہیں وہ پہلے آپ لیتے تھے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ اس کانفیڈنس میں ہوں گے کہ اب امپلائی کو آپ زیادہ بینیفٹ پہنچا سکیں گے اس کے نتیجے میں جو آپ کے ہائر اپس ہیں اور لوور اسٹاف ہے اور ہائر ٹیم ہے وہ آپ اس سے اچیو کر کے کچھ ان کا بینیفٹ کر سکیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، ہمارا کام اویئرنیس کا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ہم یہاں سے لرن کر کے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اپنی مینجمنٹ کو بھی اویئر کرنا ہے کہ ہاؤ وی کین ڈو دیٹ. دین اوبیسلی جو ہمارا 30-35% تو سیونگ آلموسٹ ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مزید اس پہ چیری آن ٹاپ ہے وہ ہمیں کیسے کرنی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. Fine, لیکن you feel کہ there are good ways to do it and you have learned a lot from here. Thank you very much. Thank you. Numan sir. Live the Dubai life in Karachi at Emaar Ocean Front with exclusive amenities, stunning sea views and a panoramic skyline. Emaar Ocean Front. Don't showcase your work like this. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's start the proceeding of today's program in the name of Allah. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. جزاک اللہ فار آل آف یو ٹو اٹینڈ دس پروگرام. اور آج کی اس بریفنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن کہیں یا اس کو فار اپ ٹو 80% ود ہولڈنگ ٹیکس کہیں. ہم نے کچھ عرصے پہلے 60% ود ہولڈنگ ٹیکس سیونگ کیا جس کو لوگوں نے کامیابی سے اٹینڈ کیا، اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اور میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ دکھا دوں گا. اور اس کے بعد ہم نے افیکٹولی 70% کا پلان کیا، اور اس وقت
کچھ کم پارٹیسپینٹ تھے تو اب ہم نے 80% کر دیا کہ ٹائمنگ جو ہے وہ اب 80% تک سیونگ کی ہو چکی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ چونکہ آپ کی ود ہولڈنگ ایکسیس ہم سمجھتے ہیں کر دی گئی ہے انفارچونیٹلی، یا اس میں ظاہر ہے آپ کی ایچ آر کا افیکٹ ہو سکتا ہے، سی ایف او کا افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی اینٹی، آپ کے اپنے افیکٹ ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو ایکسٹریم بزی شیڈیول. یہ وہ ایریا ہے کہ جس میں آپ ٹیکس لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں، گورنمنٹ کو دینا شاید بہت پسند کرتے ہیں اس سے کہ ہماری گورنمنٹ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس گورنمنٹ کو آپ کو اتنا دینا چاہیے جتنا ان کا حق ہے، اور اتنا دینا چاہیے جتنا لیجیٹیمیٹ بنتا ہے، اور کہاں کہاں آپ ٹیکس سیونگ کرتے ہیں. جب ہماری بات لوگوں سے ہوتی ہے کہ صرف اس وقت جو فیسلٹی اویلیبل ہے وہ 10% میڈیکل کی اویلیبل ہے، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ ٹیکس سیونگ آپ کر سکتے ہیں، اور ود ہولڈنگ ٹیکس اپ ٹو 80% بھی آپ بچا سکتے ہیں. تھوڑا سا لائٹ کا ریفلیکشن آ رہا ہے. I'm trying to set myself. ٹھیک ہے جی، managed to do it. راستے میں اگر کوئی ڈسٹربنس کسی وجہ سے ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو جنریٹر انشاءاللہ فوراً مینجمنٹ ہو جائے گی. اور پھر بھی اگر اچانک کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو آ جائے تو آپ کے پاس ہمارا UN نمبر بھی ہے، اور بلال صاحب کا آپ کے پاس موبائل نمبر ڈائریکٹ بھی ہے. دونوں لوگ میرے پاس ہیں موجود. عابد بھی موجود ہے جو ان کو آپ کئی سالوں سے جانتے ہیں، اور بلال ہیں جو اس وقت ہماری مارکیٹنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ میٹرز کو لیڈ کر رہے ہیں. آج ابھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا میڈیکل ہی صرف کے لیے ہے، یا ہم 80% کیوں کہہ رہے ہیں. نیچرلی اگر میں اس کے اندر سارے ٹول بتا دوں اور ساری چیزیں بتا دوں تو نہ اتنا ٹائم اس وقت آپ کے پاس پریکٹیکلی ہوگا، بیکاز اٹس جسٹ اے بریفنگ اینڈ ناٹ دا فل ورک شاپ. دیر از اے بگ ڈفرنس ان بریفنگ. بریفنگ میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو یا آپ خود اپنے آپ کو کیسے فائل کر سکیں کہ واقعی ہم وہ سیونگ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جو سیونگ مطلوب ہے اور جو سیونگ آپ کو کرنی چاہیے 400+ بلین جو ہے وہ سیلریڈ کلاس نے دیا ہے، جبکہ ٹریڈر اور ایکسپورٹرز ملا کے بھی اتنا نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیلری سے آپ کا امپلائر ڈیو ٹو لیک آف نالج اینڈ ڈیو ٹو سم ادر ریزنس یا فار ون ریزن اور دی ادر، اس کی تفصیل میں زیادہ امپلائر کی برائی نہیں کروں گا، بیکاز امپلائر ہی نے آپ کو یہاں اس پروگرام میں بھیجنا ہے. چاہے ڈائریکٹر ہوں، اس سے کہ ڈائریکٹر کی بینیفیشل ٹریٹمنٹ ہوگی تو آپ کے لیے بھی پروموشن کے راستے ہوں گے کہ اس کی ٹیکس بھی بچائیں گے نا. یعنی مین امپلائر ڈائریکٹر کی ریپرزنٹیشن ہوگی، پراپر سی ایف او کی ریپرزنٹیشن اس پروگرام میں ہوگی، ایچ آر کی ریپرزنٹیشن ہوگی، تو اس صورت میں آپ کو آسانی ہوگی. اب میں کچھ مین نکات بتاتا ہوں کہ جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ پروگرام کی امپورٹنس کیوں اور کیسے بنتی ہے. آئی ہوپ میری اسکرین آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی، اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور بڑی کلیئرلی نظر آئے انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ کو میری اسکرین بیٹر طور پہ نظر آ رہی ہوگی بغیر کہ یہ ہب پاور کے ساتھی ہیں جن کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسپیچ سنی، اور انہوں نے کہا کہ نئے سیونگ آئیڈیاز ہمیں ملے اور ٹیکنیکل لیگل ایشوز ہم کرتے تھے لیکن اس کی بیکنگ نہیں تھی. اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈ ایریاز بتائیں کہ جو جب میں پورے پاکستان میں ورک شاپ کرتا ہوں اور وہ مسائل ایک تیزی سے اسکرول کروں گا میں، جو ہینڈ آؤٹ تقریباً 100 پیج پلس کا ہے جو آپ کو ملتا ہے، اور وہاں یہ ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن ایکچولی وہ انشاءاللہ ورک شاپ میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ورک شاپ میں انہوں نے کہا ہب پاور کے ایچ آر کے ریلیونٹ پرسن نے کہ بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں ٹیکنیکلٹیز
کی لیگل بیکنگ ملی جو ہمیں نہیں معلوم تھی. یعنی مکھی پہ مکھی تو بٹھا رہے تھے لیکن اس کی لیگل بیکنگ نہیں معلوم تھی, اور مسائل کا جو ہو سکتے ہیں فیوچر میں اس کے بارے میں انہوں نے انڈیکیشن دی. تفصیل بتانا انہوں نے بھی مناسب نہیں سمجھی, وچ از اے گڈ تھنگ. پھر اس کے بعد ورک شاپ میں جو ہے سیورل ٹیکس سیونگ ایریاز بتائے گئے. یعنی میڈیکل کا مسئلہ نہیں تھا خالی, اور میڈیکل میں بھی جب آپ کلیم کرتے ہیں تو باریکیاں کیا ہوتی ہیں, اور اس کے کلیم میں بھی کیا راستے موجود ہیں, کہ بس صرف 10% ہی نہیں, شاید اس سے زیادہ بھی راستے موجود ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اسی لیے ڈینی سدوا صاحب نے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور سی ایف او ہیں BVS پارسی اسکول میں, اور اس کے علاوہ کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور انہوں نے ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی, اور مزید یوٹیوب پیج پہ آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں, ٹیکس ایکسیلنس کا یوٹیوب پیج. اس کے علاوہ ورک شاپ جو ہے وہ فیو پارٹیسپینٹ چکے ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم 20 پارٹیسپینٹس ہوں. ہم نے ویسے تو 50-60 پہ بھی کام کیا ہے اور الحمدللہ وہ سکسیسفلی کیا ہے, لیکن جنرلی کم پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. اور ایک ویڈیو آپ نے ریلے دیکھی, اور ٹیکس ایکسیلنس کے پیج پہ اور ای میل میں بھی ہم لنک کرتے ہیں کہ چند پارٹیسپینٹ ہیں, اور اس کے درمیان بھی ہم نے پروگرام کیا. اور ابھی بھی ہمارے پاس کچھ رجسٹریشن آ چکی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ کمنگ 1 ویک جو لاسٹ ویک ہوگا اس میں بھی آئیں گی, اور جو مزید جلدی آ جائے گا, اور گروپ ڈسکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں اس سلسلے میں. اور ورک شاپ میں عمومی طور پر ایک بندے کو بھیج دیا جاتا ہے, لیکن ہم ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ورک شاپ میں ان لوگوں کو بھیجا جائے جو ڈیسیژن میکر ہوں. آئیڈیل فائدہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکر آپ کے لیے کوئی فیصلہ ہماری ڈسکشن کے بعد وہ کر پائیں گے. اگر وہ نہیں کر پائے, یعنی آپ کو بھیج دیا گیا, آپ نہیں کر پائے, جیسے ABC بھیج دیا گیا, ABC اسسٹنٹ مینیجر ہے, چاہے وہ اکاؤنٹس کا اسسٹنٹ مینیجر ہے, چاہے وہ HR کا اسسٹنٹ مینیجر ہے, چاہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ مینیجر ہے, اس کے اوپر مینیجر, اس کے اوپر سینئر مینیجر, اس کے اوپر ڈائریکٹر, اس کے اوپر CEO. اب کیسے ٹیکس سیونگ کرنی ہم نے اس کو تو بتا دی, اس نے کتنی گراس کی, اس نے کتنی آگے کمیونیکیٹ کی, اس کے باس نے کو آگے کتنی کمیونیکیٹ کی گئی, CEO تک کتنا پہنچا, اور یہ الٹیمیٹلی آپ نے بینیفٹ کتنا پہنچا اور CEO تک کتنا بینیفٹ پہنچا. اس کو سمجھانے کے لیے نمبر 1 وہ بندہ سوٹیبل ہوتا ہے جس کو سمجھ میں آئے. آئی انڈرسٹینڈ اسسٹنٹ مینیجر از اے گریٹ پرسن, لیکن وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ورک شاپ میں الحمدللہ بعض اوقات ایک کمپنی کے 5 لوگ بھی آتے ہیں, اور ڈیسیژن میکنگ بھی ہوتی ہے. پھر فارمل ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے, وہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھیجا جائے تو CFO آئیڈیلی ضرور آئے, HR آئے, ٹیکس کا ہیڈ آئے. یہ 3 ایریاز بہت ضروری ہیں, ورنہ ورک شاپ کے درمیان میں بھی اپنے بڑی بحث آپس میں ہوتے ہی سنتی ہے کہ تم میری نہیں مان رہے تھے, تم میری مان رہے تھے, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. تو یہ جو ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے بٹوین دا ڈپارٹمنٹل ہیڈس, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لیگل بیکنگ کے ساتھ اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہاں یہ راستہ ہے, یہاں یہ راستہ ہے, یہ گرین ایریا ہے, ایزیلی ٹیکس سیونگ کر سکتے ہیں. یہ معمولی سا گرے ایریا ہے, اتنا گرے ایریا ہے, اور گرے ایریا اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کا بینیفٹ آپ نہ اویل کر سکیں. اور باقی گرین ایریا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور کچھ ریڈ ایریا ہے, آپ اس کے اوپر بم پہ اوپر بیٹھے ہوئے, اور وہ بم کو آپ آگے بتائیں اپنی مینجمنٹ کو کہ بھئی یہ بم ہے, کسی وقت پھٹے گا تو مشکل ہو جائے گی. اس وقت سب پریشان ہیں پیٹرول کی قیمت سے, اور پیٹرول بم ہی ہے نا جو ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو انکریز سے شیپ میں ملتا ہے. اور اگر میں کہوں تھوڑے دن کے بعد کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں وار کی چیزوں کو, اور اس کے اوپر کمنٹری بھی مختلف چیزوں پہ رکھ رہے ہیں پیٹرول کے پرسپیکٹو سے, تو ظاہر ہے اب سے 11-12 دن بعد واپس کیا ہوگا, بم پھٹے گا ایک اور. تو اب یہ تو سوچتے ہیں کہ یہ پیٹرول کا بم پھٹے, لیکن یہ بھی تو بم پھٹ سکتا ہے کہ سیلری میں جو بینیفٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں, بینیفٹ نہیں دیے جا رہے ہیں, وہ لینی چاہیے آپ کو. نمبر 2, بینیفٹ میں جو ریڈ ایریاز غلط سوچ کے اس سے بہتر دیے جا سکتے ہیں, اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. پھر ایک چیز مینجمنٹ کو کنونس کرنے کے لیے بہتر ہوتی ہے کہ اگر آپ خوش ہیں, آپ کی ٹیکس گھر پہ جاتا ہے
تو بھابھی بھی خوش اور گھر والے بھی خوش, اور اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ بہتر طور پہ کام کریں گے, اس کے نتیجے میں کمپنی بہتر کمائے گی, آپ بہتر فوکس کریں گے. لیکن آپ فائنینشلی پریشان ہیں کہ آج پیٹرول پہنچے تو پیٹرول کی پریشانی, گھر پہ راشن لے جانے کی پریشانی, بجلی کے بل کی پریشانی, یہ پریشانیوں سے ہم نکال تو نہیں سکتے 100%, لیکن اس میں کمی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس, اگر آپ کو 100 روپے کی سیلری ہے اور اس کے اندر آپ کا مطلب میں 100 کی ایگزامپل دے کے اس لیے چل رہا ہوں ازیوم کر کے کہ 100 کا مطلب آپ ملین سمجھ لیں, 100 کا مطلب آپ لاکھ سمجھ لیں, واٹ ایور یو وانٹ. میں سمپل آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کی سیلری 100 ہے یا 100 ملین ہے, واٹ ایور یو لائک دا فگر 100 ہے, اور اگر آپ کا ٹیکس اباؤٹ 35 کٹ جاتا ہے تو ریمیننگ گھر پہ آپ 65 لے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں نہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کی بہت ہو چکی, اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی, یا آئندہ ود ہولڈنگ نہ ہو, اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے, اور کون کون سے ایریاز ہیں جہاں اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں, پراپر فائنینشیل پلاننگ ہم سکھا دیں گے کہ کیسے فائنینشیل پلاننگ کرنی ہے آپ کی, کیسے ٹیکس پلاننگ کرنی ہے, اور کیسے الٹیمیٹ باٹم لائن پہ پہنچنا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس سیونگ آپ کی اوور 80% یا اپ ٹو 80% ہو جائے. ٹھیک ہے, میرے اوور 80% کو اس وقت اگنور کر دیجیے گا, اٹس اپ ٹو 80%. ہم آپ کو انشاءاللہ آگے اور طریقے بھی بتائیں گے. جس طرح سے جب ہم نے 60% کا پروگرام کیا تو جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا اپ ٹو 60% کس حد تک کامیاب ہوئے, تو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی, انہوں نے کہا آصف صاحب آپ تو 60% کہہ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ہماری تو اتنا ٹیکس کٹ دیا ہے کہ ہم FBR سے تو واپس لیں گے. تو اس لیے ٹول امپورٹنٹ ہے, اس کی بیک اپ امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہب پاور والے نے کہا کہ ہم ٹیکنیکل لیگل بیکنگ مل گئی, مزید جو آئندہ سیونگ کرنی ہے اس کی لیگل بیکنگ موجود ہے, تو ہم ٹیکس سیونگ کیوں نہ کریں, اور امپلائر کو کنونس کیوں نہ کریں, اپنے باس کو کنونس کیوں نہ کریں, کہ بجائے اس کے کہ وہ ہینکی تینکی کرے سیلری میں جو کل کے وہ خود بھی پھنسیں گے. تو اس لیے اس کی بجائے پراپر ٹیکس سیونگ کا طریقہ کار کیوں نہ استعمال کریں. پھر اس کے بعد ٹیکنیکلی یہ ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن کا پروگرام ہے, اسی لیے اس کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز بھی کور ہوتے ہیں کہ ناٹ اونلی ٹیکس سیونگ ایریا بلکہ کمپنی کے پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کمپنی آپ کو وہ سارے بینیفٹ دے دے تو لیجیٹیمیٹ یا ریئل بینیفٹ نہیں ہے. تو ہم کمپنی کے پرسپیکٹو سے یعنی HR پرسپیکٹو سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی کہاں بالکل گرین چینل ہے, گرین ایریا ہے, کہاں ریڈ ایریا ہو سکتا ہے, کہاں گرے ایریا ہے, وہ سارے ہم الگ الگ کمیونیکیٹ کر کے بتا دیں. ان کو کہتے ہیں آپ مارک بھی کر لیں کہ ریڈ ایریا, گرین ایریا اینڈ یلو ایریا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی آج ریلیز کر دیں گے, بیکاز ہمارا ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ختم ہو گیا ہے. آج ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ کی ای میل آج یا کل میں ریلیز کر دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے MOUs ہیں ود ICAP, ود APMF, آل پاکستان ویمن فیڈریشن, جس میں 57 یا 59 جماعتیں ہیں. اسی طرح سے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن, جو ان کی طرف سے آئیں گے, ان کی ریکمنڈیشن پہ آئیں گے اور ان کی ممبرشپ کے ایویڈنسز دے دیں گے, ان کو ہم گراس فی کے اوپر 35% ڈسکاؤنٹ دیں گے, assuming there is no group discount. گروپ ڈسکاؤنٹ ہوگا تو پھر ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کو آیا یہ 35% کس حد تک دے سکتے ہیں. وہ کیس بیس پہ ویری کر سکتا ہے. اور ویسے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا MOU ڈسکاؤنٹ والا ٹیکنیکلی ختم ہو چکا ہے, اور تو اس لیے پھر بھی ہم فیسیلیٹیٹ کچھ نہ کچھ کر دیں گے. اور when we say Pakistan Tax Bar Association, it covers Karachi Tax Bar, it covers Lahore Tax Bar, it covers Pindi Islamabad Tax Bar, Jhelum Tax Bar, Faisalabad Tax Bar and other bars as well. تو ڈائریکٹ ہمارا MOU پاکستان ٹیکس بار سے ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہم تو اٹینڈ نہیں کر سکتے, ہمارا تعلق تو لاہور سے, ہمارا تعلق تو اسلام آباد سے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو فلائر ہے اسی کے اوپر پیج ہے ڈیڈیکیٹڈ کہ ہم سکسیزفلی آن لائن پروگرام کرتے ہیں. سوئس ایمبیسی اور دیگر لوگوں نے ہمارے یہ پروگرامات اٹینڈ کیے ہیں اسلام آباد سے, مختلف شہروں سے, اور ایون پاکستان کے باہر سے بھی, بعض اوقات قطر, کینیڈا وغیرہ سے بھی, چونکہ پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کو
وہ بھی کئی دفعہ جاننا چاہتے ہیں. کئی جگہ کنٹرول اینڈ سیونگ اور وہ بھی اسٹاف کی بینیفٹ کے لیے سوچتے ہیں. تو مختلف ٹاپک ناٹ اونلی نیسسری دس, کئی ٹاپک میں پاکستان سے باہر بھی ہم سکسیزفلی پروگرام کرتے رہے ہیں. اور کووڈ کے بعد تو یہ کامن چیز ہے, ویسے بھی دن بدن ٹائم بچانے ودن کراچی بھی اگر کوئی کورنگی سے ہے یا سائٹ ایریا سے ہے تو دے پریفر ٹو اٹینڈ آن لائن. اسی طرح سے ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ 3 لوگوں نے اٹینڈ کیا, 2 لوگوں نے فزیکلی اٹینڈ کیا. ایون ٹریکر ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی دفعہ ٹریول کر کے اسلام آباد سے کراچی آئے, لاہور سے کراچی آئے. دیٹ آلسو ہیپنس. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کہیں وائبریشن ہو رہی ہے, اگر آپ اپنے یہاں مائک چیک کر لیں تو تاکہ وہ وائبریشن نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے مزید ویڈیو ابھی میں نہیں چلا رہا تاکہ میں ہمارا مٹیریل آپ کو دکھا دوں کہ کس قسم کا مٹیریل ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہینڈ آؤٹ ہے جو اس سلسلے میں ڈسٹریبیوٹ لاسٹ ٹائم ہوا کہ یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے جو ہم نے جنوری میں لاسٹ پروگرام کیا تھا. اس میں ہم پہلے بیسک چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, پھر یہ مختلف چیزیں جس میں ریڈ مارکنگ ہے وہ ریڈ مارکنگ ہم خصوصی طور پہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کی ہوئی ہوتی ہے. جو گرے ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں اس کو فوکس زیادہ کیا جاتا ہے, جو بلو ایریا ہیں وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا, تو وہ ہم کوئکلی رن تھرو کرتے ہیں بیکاز ہمارے پارٹیسپینٹ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ٹیکس مینیجر یا ہیڈس اس طرح کے. یہ سارا وہ مٹیریل ہے جس کے اندر ریفرنسز دیے ہوئے ہوتے ہیں ہینڈ آؤٹ کے, اور دس از ڈیولی سپورٹڈ بائی ہینڈ آؤٹ جس میں ہر جگہ ہینڈ آؤٹ اور تفصیل دی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم فنڈ مینجمنٹ بھی سمجھاتے ہیں, پھر یہ مزید فورم ہے جو یہ ایکٹیویٹی کرتا ہے. اب یہ ہینڈ آؤٹ ہے جو دیا جاتا ہے لوگوں کو, جس کی آپ اپنے ادھر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے لیگل لا کے بھی ایکسٹریکٹس ہیں اور اس کے اندر سرکولرز بھی ہیں جہاں ضرورت پڑی, رولس بھی ہیں, اور یہ نیچرلی آپ کو انٹینشنلی کلیئرلی نہیں دکھایا جا رہا کہ یہ دکھا دیں گے تو یہی تو آپ کو ورک شاپ میں تفصیل بتانی ہے ساری کی ساری. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس پوری کہانی میں کہ اگر یہ ٹوٹل ہم بات کریں اس وقت اس پیج کے اوپر 51 پیج ہے, اس کنٹینٹ پیج میں 51 پیجز ہیں, اور اس پہ میں آگے جاؤں تو یہ ٹوٹل میں اسکرول کر کے پورا دکھا دیتا ہوں. لیکن یہ مٹیریل ہے, ایکسٹریکٹ ہیں, ہماری کوئی کمنٹریز درمیان میں آ رہی ہیں اس کے اندر, اور تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. اور پھر یہ ٹریک چینجز ہیں جہاں لا میں چینج آتا ہے وہ ہم ریسنٹ چینجز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. یہ کچھ بک کے پرانی بکس کے ایکسٹریکٹ ہیں جو نئی بکس میں کئی دفعہ اویلیبل نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ایکسل کی ورکنگز ہیں جو ہم کر کے بتاتے ہیں, تاکہ باتیں کرنا الگ چیز ہے, کیلکولیشن کر کے دکھانا الگ چیز ہے, اور آپ کے لیے سمپل چیزیں ہونا الگ. یہ بیچ میں یہ کوئی کمنٹری ہیں, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر الحمدللہ ہم نے لا میں ایرر پکڑی, FBI کی ویب سائٹ کے پہ قانون میں ایرر تھی, اس کے نتیجے میں ود ہولڈنگ ٹیکس ڈسٹرب ہو گئی. اس کو ہم نے نیومیریکلی ایکسپلین کیا اپنی کوئی کمنٹری میں, اسی کوئی کمنٹری کو پارٹ بنایا. یہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے مختلف قسم کی جو بلنڈر کیے جاتے ہیں, اور اس کا سیدھا راستہ بھی ہم نے دکھایا. یہ وہ ورکنگ کی سیمپلز ہیں. پھر کچھ یہ فارم ہیں جو بہت ساری کمپنیاں بھرواتی ہیں, بہت ساری نہیں بھرواتی, تو ان کو بھروانا چاہیے. زکوٰۃ کے حوالے سے چیزیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی بینیفٹ آپ کو دے سکیں, اور یہ زکوٰۃ ایفیڈیوٹ ہے جو سبمٹ ہوتا ہے لیگلی, اس کا سیمپل ہے جو دکھا. اسی طرح سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کریں اس کو سبسٹینشیٹ کریں ود لا, تاکہ کل کو آپ مینجمنٹ کو کنونس کر سکیں کہ یہ بینیفٹ مجھے ملنا چاہیے اور اس طرح یہ طریقہ کار ہے. اس کے باوجود بھی ان دا پاس ایسا ہوا کہ مثال کے طور کے پر ایک کمپنی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی
کہ بھی آپ نے ورک شاپ میں یہ کہا تھا اور ہمارا فلاں ڈپارٹمنٹ یہ نہیں مان رہا. تو میں نے ان کو کہا کہ نیکسٹ ورک شاپ میں وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ مطلب وہ آئے تھے ہمارے یہاں فائنینس ڈپارٹمنٹ والے, ایچ آر والے نہیں آئے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے ایچ آر ڈپارٹمنٹ والے مان نہیں رہے اس کو, تو آپ ایڈوائس دے دیں گے. میں نے کہا میرا تو سجیشن ہے کہ ایڈوائس مہنگی پڑے گی آپ کو, تو آپ ورک شاپ اٹینڈ کر لیں اگلے بیچ میں. تو انہوں نے اگلا بیچ کب ہوگا, تو میں نے کہا 2 مہینے بعد. تو انہوں نے کہا نہیں ایڈوائس دے دیں, اور ایڈوائس میں ذرا کمپریہنسولی سب چیزیں کور کر لیں جو آپ نے کہا تھا, اس لیے کہ ظاہر ہے ورک شاپ میں ایک لمیٹڈ چیزیں کور ہو سکتی ہیں, اور ایک فوکسڈ ایریا جو ان کے لیے مسئلہ تھا وہ. اور اس کے بعد انہوں نے ایک چیز لکھی, میں نے کہا ان 2 چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ انہوں نے بولا ہم تو یہ 2 چیزیں بھول گئے یا واٹ ایور جو بھی بات ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تینوں کی ایڈوائس دے دیں. پھر الحمدللہ ہم نے ان تینوں کی ایڈوائس دی, اور یہ سلسلہ فردر بھی وقتاً فوقتاً مختلف اینٹیٹیز کے ساتھ پائپ لائن میں بھی ہے اور جاری رہتا ہے. آپ کے پاس ظاہر ہے جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا اس کے اوپر یقیناً کچھ کوشچنز ہوں گے ورک شاپ کے بارے میں, تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, اور چیٹ باکس میں جو کوشچن آئیں گے ان کو میں پہلے لوں گا اور اس کے بعد دیگر چیزیں لوں گا. اچھا اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً 15-16 لوگ اس وقت موجود ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جنہوں نے شروع کی ویڈیو نہیں دیکھی اور وہ بھی اہم ہے دیکھنا. تو میں اپنے ٹیم ممبر کو کہوں گا کہ چونکہ ان لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, اٹ ول ہارڈلی ٹیک فیو مور منٹس, پھر میں اس کے بعد میں Q&A لوں گا, تاکہ میں کافی دیر بولتے بولتے تھک گیا ہوں تو میں بھی تھوڑا ایزی ہو جاؤں گا. ان دا مین ٹائم ویڈیو دیکھنے سے بھی آپ کو کچھ انڈیکیشنز ملیں گی, ممکن ہے اس حوالے سے بھی آپ کے کوئی کوشچنز ہوں. میں اپنے ٹیم ممبر میرے ساتھ ہی ہیں, تو کائنڈلی وہ ویڈیوز چلا ہینگ آن فار فیو منٹس. لیکن آپ کا Q&A امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کہ آپ کی تسلی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہماری مارکیٹنگ ٹیم بھی اویلیبل ہوتی ہے تو ریسپونڈ ٹو یور کوشچن. لیکن اس وقت یہ چونکہ آپ کا فوکس ٹائم ہے ان 15-20 لوگوں کا, تو اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بس یہ ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم Q&A کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی میرے ذہن میں کچھ پوائنٹ ان دا مائنڈ ٹرم آئیں گے, تو میرے پاس بھی رائٹنگ پیڈ اینڈ پین موجود ہے. چلا دیں. موجود ہیں سبحان نعیم صاحب جو اسسٹنٹ مینیجر پے رول ہیں. ہب پاور ایک بہت بڑی کمپنی ہے, جیسے سب کو پتا ہے کہ لسٹڈ کمپنی ہے, اور وہ یہاں آئے تھے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ہب پاور. ان سے آج معلوم کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام کے بارے میں جو ایڈوانس پے رول ٹیکسیشن کے پرسپیکٹو سے, اور ہمارا دعویٰ تھا کہ اپ ٹو 70% ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہمارا زور اپ ٹو پہ ہے, تو اپ ٹو میں کہاں تک یہ پہنچے یہ دیکھنے کے لیے ان سے رائے لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں وداؤٹ اسپیسیفائنگ دا پرٹیکولر ایریا کہ کس حد تک یہ اپنی اینٹی میں یہ سیونگ لوگوں کی اور اپنی کر سکیں گے. جی سبحان صاحب. تھینک یو سو مچ. ورک شاپ کی وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو تھی ان ٹرمز آف, جیسے کہ ہم نارملی جو ورک شاپس ہوتی ہیں تھوڑی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز والی ہوتی ہیں, بٹ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بالکل ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے, ٹیکنیکل بہت ہوتا ہے. تو ہم پے رول والے جتنے بھی یہاں پر ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نمبرس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس ورک شاپ کا ٹاپک تھا کہ اپ ٹو 70% ٹیکسیشن جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ہم سیو کس طرح کر سکتے ہیں. تو اوبیسلی کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جو ہر کمپنیز کو پتہ ہوتی ہیں, لائک پینشن فنڈ اور ڈونیشن اینڈ زکوٰۃ, لیکن اس کے اندر کی ٹیکنیکلٹیز کیا کیا ہیں وہ آج ہمیں پتہ چلی ہیں, اور اس کی لاجکس پتہ چلی ہیں. جو اصل ہمارا ٹیک ہوم ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کی پیچھے کی لاجکس کیا ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے تھی ہمیں, تو وہ آج پتہ چلی ہیں. تو اٹ واز ویری امپیکٹفل, تھینک یو فار دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مطلب اب جب امپلائی سے ڈاکومنٹس کیا لینے ہیں اور چیزیں کیا کرنی ہیں وہ پہلے آپ لیتے تھے, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ اس کانفیڈنس میں ہوں گے کہ اب امپلائی کو آپ زیادہ بینیفٹ پہنچا سکیں گے اس کے نتیجے میں جو آپ کے ہائر اپس ہیں اور لوور اسٹاف ہے اور ہائر ٹیم ہے وہ آپ اس سے اچیو کر کے کچھ ان کا بینیفٹ کر سکیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتا ہے, ہمارا کام اویئرنیس کا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ہم یہاں سے لرن کر کے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اپنی مینجمنٹ کو بھی اویئر کرنا ہے کہ ہاؤ وی کین ڈو دیٹ. دین اوبیسلی
जो हमारा 30-35% तो सेविंग ऑलमोस्ट हम लोग कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो मजीद उस पर और चेरी ऑन टॉप है वो हमें कैसे करनी है वो हमें देखना होगा आगे. Fine, लेकिन you feel के there are good ways to do it and you have learned a lot from here. Thank you very much. Thank you. Bhuvan sir. Why pay over $2,000 to create an ebook when this $27 AI does it all? एडवांस पेरोल टैक्सेशन है जिसमें हमारा दावा था कि अप टू 60% विद होल्डिंग टैक्स सेविंग हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे. और इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज बहुत सारे लोग मौजूद रहे जिनमें से मेटको फूड से तलहा साहब हमारे साथ हैं जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं. इनके तासुरात आज सुनते हैं कि आज प्रोग्राम ख़त्म हुआ, पूरे दिन का ये प्रोग्राम था, बीच में वक्फे भी थे, लेकिन तकरीबन 6 आवर्स का ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम था. इनसे सुनते हैं कि इनकी नॉलेज में क्या इजाफा हुआ और ये क्या कहना चाहेंगे इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के बारे में जो इंशाल्लाह साल में हम 2-3 दफ़ा करते हैं कि लोगों को ये क्या कन्वे करना चाहेंगे. जी प्लीज़ तलहा साहब. Thank you, sir. Actually, it was a really enriching experience today. Throughout the day, हमने नई चीज़ें सीखी, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए. शायद से ज़्यादा सवाल मैंने ही किए होंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम. तो क्या कहते हैं, बिकॉज क्लैरिटी बेहतर हो रही थी बहुत सारी जगहों पे, कॉन्सेप्चुअली भी और लॉ से रिलेटेड भी चीज़ें हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई. फिर हमारे बहुत सारे लर्नड कोलीग्स थे जिन्होंने बहुत सारा इनपुट दिया, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई, तो उससे भी वैल्यू ऐड होती है. हम एक दूसरे से भी सीख रहे थे. एंड सलीम करबती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया. माशाल्लाह बहुत अबूर है इनको अपने क्या कहते हैं टॉपिक्स पे इस सारे पे, और मैं तो काफ़ी इंस्पायर हुआ सर से. और जो है मज़ीद ये लर्निंग का अमल इनसे इसके बाद भी आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह. और बहुत सारी चीज़ों में सर को तंग भी करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. आप समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि 60% अप टू 60%, तो आप समझते हैं कि अप टू में कहाँ तक आप पहुँच गए कि इतनी परसेंट आप कर लेंगे सर? 60% तो मैं समझता हूँ कम कह रहे हैं आप. आपने जो समय दिखाए एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ हम तो माइनस में चले गए थे. ठीक है, तो हम तो FBR से पैसे वापस लेंगे इंशाल्लाह. गुड, थैंक यू. गुड टाइम के हमने काफ़ी अर्से बाद मुलाकात की और ये BBS फारसी में अपना सिलसिला है इनका और वहाँ एम्प्लॉयड है. और ये इनसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम से इन्होंने क्या अचीव किया. जो एडवांस पेरोल टैक्सेशन विद होल्डिंग टैक्स सेविंग अप टू 70% के नाम से हमने किया, कि आज के प्रोग्राम इनको कैसा लगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ये इन्होंने इस एरिया में और यकीनन इससे पहले भी वर्कशॉप किए होंगे, तो इनके तासुरात जानते हैं. Dennis Silva, please. In Urdu, English, whatever you like. Thank you. First of all, I said thank you for calling me over here. Obviously, it's been a long time. ये interaction जो हमारे साथ हुआ है. टैक्स में तो स्टार्टिंग से ही रुस्तम जी के साथ हमारे पुराने एसोसिएशंस थे, तो we all are in that particular same group. Sure. लेकिन आफ्टर द टैक्स काफ़ी दूसरी चीज़ें जो मैंने की, फाइनेंस किया, ये किया, मैनेजमेंट किया, एज CFO डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए, तो वो टैक्स से फिर डिसएसोसिएट हो गए थे. ठीक है ना. बट नाउ कमिंग बैक टू द स्कूल सिनेरियो एंड द अदर फैक्टर्स, आपके जो सेशन था वो हमें मुझे बहुत फिर से पॉइंट आउट किया है what the weaknesses are, what the areas that need to be looked into. ठीक है ना. तो इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी कि कौन कौन से एरियाज जहाँ पे मैं सेविंग कर सकता हूँ, बेनिफिट दे सकता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट को. तो आई वुड लाइक टू डू दैट. Fine. So kind of you, and we'll stay in touch and we'll continue another workshops. Thank you.
Shaving used to be a ritual, one style, one goal, clean. یہ وہ ای میل ہے جو اچھا یہ وہ ای میل ہے جو آج کے پروگرام کے بارے میں تھی، اور یہ لوور پارٹ ہے. اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا سین ہے جو ورک شاپ کے درمیان کا، کہ اس میں ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ الحمدللہ روم جس میں ویل سیٹ گڈ ٹائپ آف روم، اور اس کے اندر چند سیٹیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں پارٹیسپینٹ کا، اس لیے کہ لنچ اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد بعض اوقات تھوڑی دیر لگ جاتی ہے کلاس میں پہنچنے، یعنی اندر ورک شاپ پہ پہنچنے میں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی اسپیچ آپ نے سنی ہو اسی جگہ بیٹھے ہوئے، اور 2 ویڈیو آپ کو دی گئی، بتائی گئی، آپ کے سامنے چلائی گئی اسی پروگرام کی، اسی جگہ کی تھی. اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ناٹ اونلی دا 3 ایئر، یہ لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں کہ ایچ آر، فائنانس، ٹیکس ہیڈ، انٹرنل آڈیٹر اور کنسلٹنٹ بھی اس کہانی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کنسلٹنٹ کو اگر ٹیکس سیونگ کرنی ہے اپنے کلائنٹس کی، وہ اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کی سیکنڈ ٹائر ٹیم جو ہے وہ اٹینڈ کر لے، اور پھر اپنی مینجمنٹ کو بریفنگ کر دے. یعنی 6 ایریاز، یعنی ایک کمپنی سے 6 لوگ بھی آ سکتے ہیں، 5 لوگ بھی آ سکتے ہیں. اگر 1 to 2 ہوتے ہیں تو نارمل فیس چارج ہوتی ہے، اور اگر 3 یا 4 ہوتے ہیں تو 10% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، 5 یا 5+ ہوتے ہیں تو 20% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن جس کیس میں کلیش ہوتا ہے بٹوین آئی کیپ ڈسکاؤنٹ، پی ٹی بی اے ڈسکاؤنٹ اینڈ اے پی ایم ایف ڈسکاؤنٹ، تو اس میں ہم ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ دونوں دے دیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ کتنے دیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر انڈیویجول اپنے خرچے سے آ رہا ہے، کارپوریٹ سے نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے اپنی جیب سے دے رہا ہے تو ہم کچھ فیسلٹیٹ کرتے ہیں. اور کارپوریٹ لیول کے اوپر کچھ بہت زیادہ 5-10% سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمبر آف پارٹیسپینٹس بڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہوں. تو اور کارپوریٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ وہ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں بھی نہیں پڑتے. اور مسئلہ وہاں لانگ ٹائم آف پیمنٹ کا بھی ایشو آتا ہے. تو اس لیے انڈیویجول اگر ہمیں کوئکلی پیمنٹ کرا دے گا تو وی کین ٹھیک ہے نا. یہاں آپ دیکھیں تو اسی ڈسکاؤنٹ کی ڈیٹ جو یہ والی ہے یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ اگر ہمارا نیکسٹ 3 days کے اندر آ جاتا ہے تو اس لیے 20% ڈسکاؤنٹ ہے تقریباً، تو ہم 10% ڈسکاؤنٹ دے. اگر آج کے پارٹیسپینٹ آئیڈیلی آج اور کل میں رجسٹریشن فارم آپ تک پہنچ چکا ہے، نہیں پہنچا ہو تو واٹس ایپ جو آپ کو ملا ہے اس پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور ہماری آفس کا UAN نمبر 0311187886. It's very easy to remember. 786 کامن نمبر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پرسپیکٹو سے وہ ہمارے تقریباً تمام نمبر میں موجود ہے. 0331 از ایزی، درمیان کا 1118
بھی ایزی نمبر ہے, سیدھے UN نمبر از ویری سمپل, اور یہ ٹریگر ہوگی 3 جگہوں کے اوپر, اگر تینوں میں سے کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا انشاءاللہ. اس میں باقی ڈائریکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں صاحب کے اور مفضل صاحب کے, ٹھیک ہے جی. اور مزید اس کے علاوہ بلال جعفر صاحب ہیں. یہ مزید اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ یہاں پیش کیا گیا ہے, اور یہ ہمارے پرانے پروگرامات کے ویوز ہیں, اور ان اے ڈفرینٹ مینر. یہ میں جب آپ کو بتا رہا تھا کہ آن لائن بھی یہ پروگرام چلتا ہے, جیسے یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں آن لائن پارٹیسپینٹ ہیں, اور کسی کو بھی کوشچن ریز کرنا ہوتا ہے تو اگر ان کا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو دے کین کیپ دیئر مائک اوپن فار دا ہول ڈے, اور اینی ٹائم وہ بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جس طرح سے یہ مختلف بہت سارے لوگوں کی لسٹ ہے جو یہ آن لائن بیٹھے ہوئے تھے, کئی لوگ, یہ آن لائن لوگوں کی لسٹ ہے جو آپ کو ریلے میں نظر آ رہی ہے. کچھ لوگوں نے کوشچن پوچھ رہے تھے تو وہ اپنا ویڈیو بھی کھول دیتے ہیں, یا جہاں انٹرنیٹ کا زیادہ ایشو نہیں ہوتا وہ ویڈیو کھول دیتے ہیں, اور آئی ایم ہیئر ٹو ڈسکس اینڈ ریسپونڈ دی میٹر. اس طرح سے یہ آن لائن پروگرام بھی سکسیزفلی کنٹرول ہوتے ہیں, سکسیزفلی ہم کرتے رہے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی. With these words, my first part is over, except for the Q&A, which you may wish to ask by way of a chat box or by opening your mic. Preferably first, it will be the chat box speaking. میں دیکھ لیتا ہوں چیٹ باکس میں اگر کچھ لوگ آئے ہو. چیٹ باکس میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, ریز ہینڈ میں بھی کوئی نہیں ہے. آئی ایم ویٹنگ فار جسٹ 1 minute کہ اگر کسی کو چیٹ باکس میں ڈالنا ہو یا ریز ہینڈ کرنا ہو. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ Q&A کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اسٹل نو بڈی از پرفیکٹ. That's a good idea. کہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز, اپنا نیم, موبائل نمبر, ای میل ایڈریس, اور آپ کی آئیڈیلی کوالیفیکیشن اور اینٹی کا نام, یہ 5 چیزیں اگر کائنڈلی پلیس کر دیں تو دیٹ ول بی گریٹ. ہماری سائٹس کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ آلریڈی فلائر پہ دیے ہوئے ہیں. یو کین کانٹیکٹ اینی ٹائم. آئی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ مسٹر موسیٰ, مسٹر عابد اور مسٹر بلال, یہ 3 لوگ ہماری سائٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ ان 3 میں سے کسی سے بھی فریلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈوائزری میٹر میں ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہوں. اب جیسے میں مثال دوں کہ یہ 3 آپ کو ویڈیو رکھی گئی, آپ کے سامنے پیش کی گئی, ان میں سے ایک کمپنی کی کے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے بھی آئے تھے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, اور وہ دونوں موجود تھے ایک ہی کمپنی سے. جب یہ پروگرام ختم ہو گیا تو 2-3 دن بعد یا 4-5 دن بعد ان کا CFO چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے مجھے ڈائریکٹلی کال کیا اور اپریشیٹ بھی کیا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ سے ملیں گے اور آپ سے فارمل ایڈوائس بھی لیں گے, ناٹ اونلی فار انکم ٹیکس بٹ فار سیلس ٹیکس اینڈ ادر میٹرز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو وہ میٹر الحمدللہ پائپ لائن میں ہے, اٹ ول میچور اینی ٹائم. تو دس از آلسو دی فردر ٹیک اوے فرام آور ورک شاپ کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو فیوچر میں ایسوسیشن اور کمرشل کروانا مزید بھی ہوگا. Seems to be nothing, and I saw none of the raised hand in my laptop as well to control. If nothing, it's a good time کہ ہم نے quickly manage کر لیا. اور اگر پاکستان اثر کا ٹائم شارٹلی ہونے والا ہے یا ہو چکا ہوگا, انشاءاللہ امید ہے کہ جو میں نے شروع میں پڑھی تھی بالعصر ان الانسان لفی خسر کے زمانے کی قسم انسان کا خسارے میں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے, نیک اعمال کرتے رہے. اس کے سب میں سب سے پہلا ٹیسٹ 5 وقتہ باجماعت نماز ہے, تو ٹیسٹ کر لیں آر یو اور وی آل ڈیلنگ ود دیٹ اور ناٹ. عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیجیے گا, جن کی عصر کی نماز کی اذان وغیرہ ہو گئی ہو اپنے ایریا میں, اس لیے کہ اسلام آباد لاہور میں جلدی ہوتی ہے تو لیکن ڈراپ ان ادھر سے ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز سورہ العصر میں
زمانے کی قسم ان خسارے میں سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے حق بات کی نصیحت. تو حق بات کی نصیحت کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، آپ کی آفس میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، اصلاً آپ کے گھر میں. اصلاً آپ کے لحاظ سے بات کروں تو آپ کے لحاظ سے آپ کا گھر ہے اور آپ کی آفس ہے. ان دونوں جگہوں پہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو حکمن بھی ضروری ہے اور سورہ اثر کے روز بھی ضروری ہے. اس کے بعد اصل مرحلہ آتا ہے صبر کی تلقین، جو ایران our great brother country is facing and Palestine had faced and have been facing. کہ جب حق بات کی نصیحت اور حق بات کو لے کے علم بردار ہوتا ہے حضرت امام حسین کے پہ چلتے ہوئے، تو اصل حق وہاں کے آتا ہے. ورنہ بہت سارے کنٹریز تو انہوں نے تو سمجھا کہ امریکہ از سپر پاور، اسرائیل از effectively his puppet and a super power. may اللہ forbid، اللہ نہ کرے ہم سوچیں کہ اللہ از ناٹ. لیکن ایران نے یہ ثابت کیا کہ جہاد کیا ہے، اور پورے دنیا کو اور ٹرمپ کے سارے دعوے کو درست کر دیا کہ ہم ایک دن میں، ہم 4 دن میں، 40 دن گزر گئے، 40واں بنا لیا انہوں نے اپنا، لیکن ابھی تک وہ نہیں کر پائے. تو یہ ہے اصل حق بات کی نصیحت. With these words, thank you very much and Allah Hafiz, and thank you very much for bearing me with patience. امید کرتا ہوں کہ آج کے جتنے لوگوں نے اٹینڈ کیا اس پروگرام کی کوئکلی رجسٹریشن کروائیں گے، اور یہ ویڈیو ہم بھی آپ تک پہنچا دیں گے تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ملٹیپلائی کر دیں میکسیمم لوگوں کے تک. I'll be grateful تاکہ میکسیمم ٹیکس بینیفٹ پورا پاکستان اٹھائے، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اس کے لیے آئی کیب ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کیا جائے. ایک گائے سے اتنا دودھ نکالنے کے دودھ نکل سکے، اتنا دودھ نہ نکالنے کے خون نکل آئے. تو ہماری کوشش میں نہ خون نکلے، دودھ بھی کم نکلے، اور آپ کی ٹیکس سیونگ کرائیں. With these words, اللہ حافظ. السلام علیکم.